عید کے رنگ ہے پیارے، آج ہم خوش ہیں سارے، عید کے رنگ ہے پیارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ سب کو میری اور پوری کڈس مدنی چینل کی ٹیم کی جانب سے عید مبارک ہو۔ آپ کو عید کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بڑی فیمس پرسنالٹی ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے دین کی دعوت کے لیے بہت سی کنٹریز میں سفر کیا ہے، اور وہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں، اور ہاں وہ ایک اچھے نعت خواں بھی ہیں۔ جی تو آپ پہچان گئے؟ جی پہچان گئے تو سب مل کر بتا دیں کون ہے؟ ہاں، عبدالحبیب بھائی ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام میں۔ انشاءاللہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہوگی پروگرام میں، اور عبدالحبیب بھائی سے امتحان بھی لیا جائے گا۔ عبدالحبیب بھائی آپ ریڈی ہیں؟ اچھا، آج میرے امتحان کے لیے بلایا ہے؟ میں تو سمجھا عید مبارک کے لیے بلایا ہے۔ عید والے دن تو امتحان نہیں ہوتا نا، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ چلیں آپ کے سامنے آ گئے ہیں، جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہانی سنیں گے ہم، اور آپ کو جو ہے ٹاسک دیے جائیں گے، اور آپ نے ٹاسک کو پورا کرنا ہوگا، اور پھر آپ سے ہوں گے سوالات، اور یہاں پر موجود بچے دیں گے جوابات، اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوگی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور عبدالحبیب بھائی ہمیں پیاری پیاری نصیحتیں بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبدالحبیب بھائی، یہاں پر موجود بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عید کا دن ہے، خوشیوں کا سماں ہے۔ جی، سب سے پہلے تو یہاں بچوں کو بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان تمام بچوں کو بھی، اور جو بھی ویورز ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور یہاں میں بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل خوشیاں منائیے۔ ہم نے بھی یہاں عید کا ایک سماں بنایا ہوا ہے، آپ کے گھر میں بھی میٹھا کھایا جا رہا ہوگا، انجوائے کیا جا رہا ہوگا، شریعت کے تقاضوں کے مطابق خوب انجوائے کیجئے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے نا، رمضان میں نمازیں ہو رہی تھیں، تراویحیں ہو رہی تھیں، گناہوں سے ہم بچ رہے تھے، تو عید کے دنوں میں بھی نماز فرض ہے، تو عید میں بھی نماز ہونی چاہیے۔ عید کے دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے، تو ہماری شریعت نے خوشیاں منانے کا منع نہیں فرمایا، بلکہ عید کے دنوں میں تو خوشی منانی چاہیے، لیکن خوشی کے اندر اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، زندگی بھر آپ کو کام آئے گا۔ کبھی بھی سیلیبریشن، خوشی ایسے نہ منائیں کہ میں تو انجوائے کر رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں، میرے دوست بھی خوش ہو رہے ہیں، میری فیملی بھی خوش ہو رہی ہے، اور جس نے خوشی دی ہے، خوشی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وہ ناراض ہو رہا ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ خوشی یہ ہے، سیلیبریشن یہ ہے کہ آپ بھی انجوائے کریں، آپ بھی خوش، آپ کے امی ابو بھی خوش، آپ کے دوست بھی خوش، اور ہمارا مالک بھی خوش۔ تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ خوشی نہیں منائیں گے تو انشاءاللہ وہ خوشی دینے والا رب ہمیں اور خوشیاں عطا فرمائے گا۔ تو کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، اسی طرح ہم اور بھی نصیحتیں عبدالحبیب بھائی سے سنتے رہیں گے۔ آئے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بھوجو تو جانے۔ عید کے رنگ ہے پیارے، آج ہم خوش ہیں سارے، عید کے رنگ ہے پیارے۔ جی تو سیگمنٹ ہے بھوجو تو جانے۔ عبدالحبیب بھائی، اس میں ہوگا یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باکس بنے ہوئے ہیں 1 سے 8 تک۔ ٹھیک ہے۔ جی تو اس میں جو ہے اس کے پیچھے ایک لفظ ہے، تو آپ نے جو ہے ان بچوں کو ہنٹس دینی ہوگی، اور پھر جو ہے بچے جانیں گے کہ اس باکس کے اندر کیا ہے۔ طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ 2 ٹیمیں ہیں، اور دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم کوئی نمبر چوز کریں گے، میں اس باکس سے متعلق ان کو ہنٹس دوں گا، اور اگر یہ اس کو صحیح پہچانیں گے تو پھر ان کو اس کے نمبر ملیں گے۔ انشاءاللہ۔ چلے جناب، آپ بتائیں کون سا نمبر آپ کو پسند ہے؟ 5۔ 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، وہ انسان نہیں ہے جناب، پہلی ہنٹ تو ہو گئی۔ اچھا، اور یہ کچھ لکھتے ہیں،
انسان نہیں ہیں مگر روز کانسٹنٹلی لکھتے ہیں، اور دو ہیں، چلو یہ بھی تیسری ہنٹ بھی ہو گئی۔ ایک اور آخری ہنٹ دے دیتے ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کرامن کاتبین۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کرامن کاتبین۔ آئیے باکس کھولیں، 5واں نمبر دیکھیں جناب کہ 5 نمبر میں کیا ہے۔ جی تو 5 نمبر پر ہے کرامن کاتبین، جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو آپ ہنٹ لیتے جائیں گے تو نمبر کم ہوتے جائیں گے۔ اب نمبر بتائیں آپ۔ نمبر 1، یہ ایسا پھل ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تناول فرمایا ہے۔ دور۔ اچھا، کھجور ڈائریکٹ کہہ دیا؟ نبی پاک نے تو بہت سارے پھل استعمال کیے ہیں بھائی، انہوں نے تو ڈائریکٹ کھجور کہہ دیا ہے۔ لگتا ہے روز افطار میں کھجور کھا کھا کے جو ہے نا وہ سر میں بھی کھجور ہی جمع ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، کھجور ہے، پیارے آقا نے تربوز بھی تناول فرمایا ہے، نبی پاک نے اور بھی بہت سارے پھل تناول فرمائے، بتائیے ذرا۔ جی نمبر 1 میں ہے کھجور۔ جی ایک اور مرتبہ ٹیم بی نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو میرا خیال ہے ایک کھجور بھی تحفے میں دے دیتے ہیں۔ سبحان چلے اللہ۔ بھائی، تینوں کو ایک ایک کھجور پیش کر دیں۔ چلے بھائی، ماشاء اللہ، یہ تو اچھا تربوز نہیں تھا، ہم تربوز کہاں سے لاتے دینے کے لیے، کھجور تو چھوٹی سی تھی اس لیے ڈلیور ہو جائے گی۔ چلے جناب، چلے اب ٹیم مکی بتائیں جناب۔ 7۔ نمبر 7۔ نمبر 7، 7 نمبر میں جو ہنٹس ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بہت بڑا جانور، ہاتھی ہوتا ہے۔ گینڈا بھی ہوتا ہے، مرغا بھی ہوتا ہے۔ دیکھو ان کے علاقے میں لگتا ہے بڑا مرغا ہوتا ہے، اور زبردست آدمی ہے بھائی یہ ماشاءاللہ۔ ہاتھی سوچ لے، گینڈا بھی ہوتا ہے، زرافہ بھی ہوتا ہے، ہاتھی دیکھ لو۔ ایک اتنا بڑا موٹا بھی ہوتا ہے۔ اچھا موٹا ہوتا ہے، اتنا تھوڑی ہوتا ہے، آپ جیسے کتنے اتنے آ جائیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کیا ہوتا ہے؟ زراف۔ ہاں اچھا چلو تھوڑا ان سے بھی تو پوچھ لیں، تو زراف بڑا، بہت بڑا ہوتا ہے۔ آلو ہیں، اس کو چپس کھانے ہیں بھائی، یہ بچہ ٹھیک ہے بھائی، عید میں ایسا بچہ ویسے ایک ہونا چاہیے۔ چلیں جناب بتائیے بھائی، یہ بھی کوئی ہنٹ لے ہی نہیں رہے۔ 7 نمبر کھولیں بھائی۔ جی ہاں، انہوں نے بھی جواب درست دیا ہے، ہاتھی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا بات ہے۔ ہاں بھائی، مرغے والے بھائی، ہاتھی تھا، ہاتھی بڑا ہوتا ہے نا، مرغا تو چھوٹا سا ہوتا ہے۔ چلیں اب بتائیے نمبر 2۔ 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے جناب؟ ہاں یہ بڑی فیمس جگہ ہے جناب، دوسری ہنٹ دینی ہے۔ دعوت اسلامی سے اس جگہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ۔ فیضان مدینہ، مدنی چینل بھی ہو سکتا ہے، اسٹوڈیو بھی ہو سکتا ہے، غور کریں بچوں اور کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں ان بچوں سے بھی ذرا آئیڈیا لیتے نا، کہ ایک ایسی جگہ جو بڑی فیمس ہے، دعوت اسلامی سے بڑا تعلق ہے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں مائک دیں، یہ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ فیضان مدینہ۔ فیضان مدینہ بول رہے ہیں۔ اچھا وہ پیچھے والے کو بتائیں بھائی۔ ہاں یہ کوئی نئی چیز بتائیں گے جی۔ ذہنی آئماش۔ ہیں؟ ذہنی آئماش۔ فیضان ذہنی آزمائش۔ ذہنی آزمائش کوئی جگہ نہیں ہے نا، وہ تو پروگرام ہے۔ جناب آئیے دیکھتے ہیں کہ 2 نمبر کے اندر کیا ہے۔ ہاں جناب، جی فیضان مدینہ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے جناب نمبر 8۔ 8واں نمبر۔ یہ ایک قسم کی نماز ہے۔ ہاں فجر، بالکل فجر بھی نماز، تہجد بھی ہے، عید کی نماز۔ چراغ چاش بھی ہوتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے۔ دیکھو جماعت، ہاں عید کی نماز۔ کمال یہ جس کی باری ہے اس سے زیادہ آپ ہی لوگ جواب دے رہے ہوتے ہو۔ جی یہ کہہ رہے ہیں عید کی نماز، سوچ لیں، ہنٹ نہیں لینی ہے۔ چلے بھائی بغیر ہنٹ کے بتائیں گے، ذرا کھولے جناب۔ جی عید کی نماز جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جناب، یہ تو ایک ہی ہنٹ پر پہنچ جاتے ہیں بچے، بڑے زبردست جینیس ہیں۔ چلیں ٹیم مدنی نمبر 3۔ بتائیں بھائی نمبر 3 کے پیچھے کیا ہے؟ نمبر 3 کے پیچھے تھوڑی بتائیں گے، میں ہنٹ بتاؤں گا نا پہلے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ دوسری ہنٹ دے دیں۔ ہاں بھائی ہر گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں بھائی ٹی وی بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اکثر گھروں میں ہوتا ہے۔ اور بتائیں کیا ہوتا ہے؟
पलंग भी होता है। लेकिन ये तो दूसरी हिंट पूछ रहे हैं। चलो इनको दूसरी हिंट बताते हैं। ये इससे हमें नमाजों के टाइमिंग्स में बड़ी मदद मिलती है। अब बताएं भाई, कुछ करीब पहुंचे? हाँ, ये छोटा बच्चा कह रहा है घड़ी। नमाजों के टाइमिंग्स में किस चीज़ से मदद मिलती है? घड़ी। 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 देखिए भाई 3 नंबर के पीछे क्या है? घड़ी। जी हाँ, घड़ी, और जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। यहाँ भी किसी ने घड़ी बोला था ना। हाँ, ये छोटू को जाके खजूर खिलाए भाई। चलो, माशाल्लाह। माशाअल्लाह। जिस बच्चे का जवाब यहाँ से दुरुस्त हो जाएगा उसको हम तोहफा देंगे। चले खुश हैं सारे ईद के चलो, ओके, चले जनाब। अब आप बताएंगे नंबर 6। नंबर 6। बच्चे जो हमें देख रहे हैं मदरी चैनल पर वो भी तो गौर करें ना कि आप पहुंच पाते कि नहीं। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये जनाब बड़ा ही मुबारक कब्रिस्तान है, बड़ा ही मुबारक कब्र। मैं सच्ची बात बताऊं, ये वो कब्रिस्तान है कि जिसको देखकर मरने को जी चाहता है। हाय हाय हाय, ऐसा कब्रिस्तान। जन्नतुल बकी। चले आप बताएं। जन्नतुल बकी। आप छोटे क्या कहते हैं? जन्नतुल बकी। अरे छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं भाई। ये इतने प्यारे जुब्बे वाले भाई से तो पूछें भाई, आप क्या कह रहे हैं? इनको माइक दें जी। जन्नतुल बकी। सबका कहना है जन्नतुल बकी। हालांकि अभी तक तो मैंने पहली हिंट दी है। क्या फरमाते हैं? दुनिया का सबसे अजीम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी। दुनिया का सबसे अजीम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी। पता है क्यों जन्नतुल बकी है? इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब क़यामत के दिन अपनी कब्र अनवर से बाहर निकलेंगे ना, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक अपनी कब्रों से बाहर आएंगे महशर के दिन, और फिर जन्नतुल बकी वालों के साथ नबी पाक मिलकर महशर के मैदान में आएंगे। और ज़्यादा खूबसूरत बात एक और ये है कि जब भी आप जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान देखते हैं ना, तो जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है वो नबी पाक के ऐन कदमों की सीध में है। तो सोए हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। बताएं भाई जनाब, ये 6 नंबर के पीछे क्या है? जी हाँ, 6 नंबर के पीछे जन्नतुल बकी ही है, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, अब कौन सा है? आखिरी रह लास्ट नंबर जी। नंबर 4। नंबर 4। अरे वाह भाई वाह। ये ऐसा पानी है जिसको खड़े होकर पीना सुन्नत है। आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म। ये तो बड़ा पहला हिंट ही आसान हो गया। मेरे पास तो और भी इसके हिंट्स थे। हज़रत इस्माइल के कदमों से, आपकी एड़ियों की बरकत से जारी हुआ है, और इस पानी का कुआं मक्के शरीफ में मौजूद है। बरकत वाला पानी है और वो कोई और पानी नहीं, हम सबका पसंदीदा पानी कौन सा है? आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म है। जनाब बताइए। चले जी, रमजान भाई को कंफर्म भी हो गया कि ये आबे ज़मज़म है, तो देख लेते हैं जी। आबे ज़मज़म, ज़मज़म जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन आपको प्यारे बच्चों ये पता है कि एक पानी ज़मज़म से भी ज़्यादा तबर्रुक वाला है, ज़मज़म से भी ज़्यादा बरकत वाला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी। मुबारक उंगलियों से जारी हुआ, और ये एक बार नहीं हुआ, एक से ज़ायद बार हुआ। एक बार तो सुलह हुदैबिया के मौके पर हुआ था। अच्छा, ये क्यों अफजल है? हाँ, आबे ज़मज़म से भी ज़्यादा अफजल क्यों है, ये कौन बताएगा? की उंगलियों। हाँ देखें, वो आबे ज़मज़म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों की रगड़ से जारी हुआ। कदमों से जारी नहीं हुआ, आपने कदम रगड़े थे तो ज़मीन से निकला। यकीनन अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत है, मगर हमारे आका तो सारे नबियों से अफजल है ना, सब रसूलों के आका हैं, और उनकी उंगलियों से वो पानी जारी हुआ। सुभान अल्लाह, उससे अफजल कायनात में कौन सा पानी होगा? सुभान अल्लाह। चले जनाब। हाँ जी, तो इसी के साथ ये सेगमेंट बूझो तो जाने ख़त्म हुआ। अब जो है अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है, और सेगमेंट का नाम है एक वक्त में 2 काम। ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे। ईद के रंग है प्यारे।
अच्छा अब्दुल भाई, ईद उल फितर का मौका है और बच्चों को ईद उल फितर इस वजह से भी अच्छी लगती है क्योंकि ईद उल फितर में बच्चों को ईदी भी मिलती है। जी, तो आपको अब ईदी मिलती है या नहीं, या अगर मिलती है तो कितनी मिलती है? नहीं, मेरे तो अम्मी अब्बू ही चले गए तो ईदी तो नहीं मिलती है, और बचपन में ही ज़ाहिर ईदी मिलती है, बड़े होने के बाद तो हमें ईदी देनी पड़ती है। तो यकीनन जिनके अम्मी अब्बू हैं वो बड़े खुश नसीब हैं, अपने अम्मी अब्बू की कदर भी करें, उनकी दुआएं भी लें, और अल्लाह पाक मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमाए। और वो ज़माना था जब ईदी जमा करते थे बड़े शौक़ से, और फिर बार बार गिनते रहते थे कि कम तो नहीं हो गए, और फिर प्लान करते थे क्या क्या ख़र्च करना है, कैसे ख़र्च करना है। तो आजकल आपके दिन हैं माशाल्लाह ईदी लेने के, तो उम्मीद है कि खूब आप भी ईदी जमा करेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह नीयत मैंने भी की है कि आपको ईदी पेश करूँगा इंशाल्लाह। जी, तो सेगमेंट की जाने वापस आते हैं। सेगमेंट का नाम है एक वक्त में दो काम। एक वक्त में दो काम। अच्छा अब्दुल भाई, आपको जो है सेगमेंट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, चले देखते हैं। तो वो कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। पहला व्हाइट बोर्ड की जाने आ जाए। अच्छा जनाब, अब तक तो हमने ज़हनी आजमाइश में लोगों को लिखवाया, आप हमसे लिखवाएंगे। चलें। जी, तो अब्दुल भाई, इस सेगमेंट में अफीफ भाई हमारे हैं, वो आपको सुनाएंगे कहानी। ठीक तो है। आपने कहानी भी सुननी होगी और फिर आपको टास्क भी मिलते रहेंगे। अरे कहानी सुनते सुनते टास्क। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं है। जी, इसमें ज़्यादा मेहनत वो ऐसे है क्योंकि टास्क बार बार चेंज भी होते रहेंगे। अच्छा जी, और फिर कहानी के बाद यहाँ पर मौजूद बच्चे आपसे करेंगे सवालात। उसी कहानी से मुताल्लिक। जी, उसी कहानी से तो पहले मुताल्लिक आज सुकून से सवालात। कहानी सुना दो ना, फिर लिख दूंगा। दोनों चीज़ें साथ करना ज़रूरी हैं। जी, यही तो ज़्यादा मेहनत है। एक वक्त में दो काम। चले जनाब, तो आपने तो एक वक्त में कई काम करा दिए, बता रहे टास्क भी चेंज होंगे। टास्क बार बार चेंज होते रहेंगे और फिर यहाँ पर मौजूद बच्चे करेंगे आपसे सवालात और आपने देने होंगे उन सवालात के जवाबात। तो शुरू करें? जी इंशाल्लाह। जी अफीफ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक दफ़ा की बात है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने वही भेजी कि सी साइड जाएं और हमारी कुदरत का नज़ारा कीजिए। आप अलैहिस्सलाम, आप उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम लिखिए। अच्छा, नाम भी लिखे। जी। आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ तशरीफ़ ले गए, मगर कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आई। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया, तो आपके वज़ीर ने थोड़ी ही देर में एक आलीशान काफूरी 4 दरवाज़ों वाला वाइट समुद्री गुंबद लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर दिया। इस गुंबद का एक दरवाज़ा मोती, दूसरा दरवाज़ा याकूत, तीसरा दरवाज़ा हीरे और चौथा दरवाज़ा ज़मरुद का था। चारों दरवाजे खुले हुए थे, फिर भी समंदर के पानी का एक कतरा भी इसके अंदर नहीं था। इस समुद्री गुम्बद के अंदर एक खूबसूरत नौजवान साफ सुथरे कपड़े पहने नमाज पढ़ रहा भाई, था। अब जो है आप इस्लामी महीनों के नाम लिखें। अच्छा, इस्लामी महीनों के नाम भी लिखने हैं। जब वो नमाज पढ़ चुका तो आप अलैहिस्सलाम ने सलाम करके उस समुद्री गुम्बद का राज पूछा। उसने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मेरे वालिद साहब माजूर थे और मेरी वालिदा नाबीना थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 70 साल इनकी खिदमत की। मेरी अम्मी ने इंतकाल से पहले दुआ की, या अल्लाह पाक मेरे बेटे को खैर वाली लंबी उम्र अता फरमा। वालिद साहब ने भी इंतकाल के वक्त मेरे लिए दुआ की, या अल्लाह पाक मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत पर लगा कि शैतान वहाँ ना आ सके। वालिद मरहूम की तदफीन के बाद जब सी साइड पर आया तो मुझे ये समुद्री गुम्बद नज़र आया, तो मैं इसके अंदर दाखिल हो गया। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों के नाम लिखिए अब्दुल भाई। अरे भाई, एक चीज़ तो पूरी होने दिया करो। अच्छा जी अफीफ भाई। फिर एक फरिश्ता आया और उसने इस गुम्बद को समंदर के नीचे पहुंचा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूछने पर उसने बताया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ आया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया। अब आप जो है दुनिया की कोई सी 5 बड़ी मस्जिदों के नाम लिखें। अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि उसको 2000 साल इस समुद्री गुम्बद में गुजर चुके हैं, मगर अब तक जवान है। खाने के बारे में उसने बताया कि रोज़ाना एक ग्रीन परिंदा अपनी चोंच में कोई येलो चीज़ लाता है और मैं उसे खा लेता हूँ। इसके बाद हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस समुद्री गुम्बद को उठाकर समंदर के नीचे पहुँचा दिया। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह पाक आप सब पर रहम फरमाए। देखा आपने वालिदैन की दुआ कैसे कबूल होती है। पाकिस्तान के औलिया कराम के नाम लिखें।
تو ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی عبداللہ بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ نے کہانی بھی غور سے سنی ہوگی۔ ہاں، کہانی تو نہیں سنی، ہم تو یہی لکھتے رہے کیونکہ لکھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے اب، جب سے موبائل اور یہ سب چیزیں آ گئی ہیں تو ٹائپنگ کی اور اس کے ذریعے آئی پیڈ پہ ٹائپ کر لیا، بہت ٹائم بعد لکھنے کا موقع ملا ہے، رائٹنگ بھی اب وہ اچھی نہیں رہی ہے۔ بہرحال کوشش کیے، جو آپ نے سوال کیے یہ تو پورے کر لیے، اب اس کو چھوڑ دیں، اس کے نمبر دے دیں تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ نہیں جناب، ایک وقت میں 2 کام کرنے عبداللہ بھائی آپ نے تو وہ تو کام تو کر رہی ہے، امتحان کے میں کیا ہوگا یہ آپ دیکھ کہہ رہے ہیں نا، سنا نہیں آپ نے۔ کان تو سنتے رہے اور ہاتھ لکھتے رہے، تو بس آپ اب سے یاد کتنا رہا اصل سوال یہ ہے۔ امتحان ہوگا اب آپ سے۔ جی تو یہاں پر موجود بچے آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ نے دینے ہوں گے ان سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال کون کرے گا؟ جی رمضان بھائی بتائیے کہ کون سے نبی علیہ السلام سی سائڈ گئے تھے؟ غالباً یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، ماشاءاللہ وہ گئے تھے سی سائڈ۔ جی عفیف بھائی۔ جواب جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال، وہ نوجوان اس گنبد میں کر کیا رہا تھا؟ وہ اس گنبد میں غالباً عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، نماز پڑھ رہا تھا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال، آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے غالباً یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے ماں باپ کی قدر کی جائے، کہ جو ماں باپ کی دعائیں جس کو مل جاتی ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک کیسے نوازتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ہم سب کے لیے ایک زبردست میسج ہے کہ جن سے ماں باپ راضی ہو کر دعا کر دیں تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سبحان جی جناب، اللہ۔ آپ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال، اس نوجوان نے کتنے سال اپنے والدین کی خدمت کی؟ والدین کی میرا خیال ہے کہ شاید 60 یا 70 سال غالباً اس نے خدمت کی تھی۔ جی ہاں، 70 سال تک والدین کی خدمت کی تھی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ جی زازان بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، سمندری گنبد کے کتنے دروازے تھے؟ سمندری گنبد، اب یہ واقعی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے سنا نہیں تھا۔ نام بھی میں بتا ایک دیجیے۔ اندازاً بتاتا ہوں کہ اچھا دروازے یہ تو تھا کہ ہیرے اور موتی کے اور زمرد اس طرح کے دروازے تھے، یاقوت وغیرہ کے، اور چار گنبد میں نارملی تو 4 ہو سکتے ہیں نام گن کے اس کے ڈائمنشنز کے حساب سے، ایسی جواب دیتا ہوں 4 دروازے تھے۔ جی عفیف بھائی، جی ہاں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے عفیف بھائی، آپ نے ایک وقت میں 2 کام کر لیے۔ اچھا ہم کام کریں گے سے۔ جی، عبداللہ بھی ایک اور سوال یہ ہے کہ بتائیے جو پرندہ کھانے کے لیے چیز لے کے آتا تھا وہ کون سے کلر کی ہوتی تھی؟ ہاں وہ یلو کلر کی ہوتی تھی۔ گرین پرندہ یلو کلر کی چیز لاتا تھا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال، چلے عبداللہ بھائی یہ بتائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا کیا نام تھا؟ ہاں، حضرت آصف بن برخیہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور یہ انہوں نے صرف یہی کمال نہیں کیا، یہ گنبد غالباً یہی نکال کے لائے تھے سمندر سے، لیکن انہوں نے ایک بار ایک اور ملکہ بلقیس کا تخت بھی جو ہے حضرت سلیمان کے کہنے پر پلک جھپکتے ہوئے حاصل کر دیا تھا، تو یہ بڑے کمال کی شخصیت تھی، یہ ان کے ساتھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور غالباً یہ گنبد بھی حضرت آصف بن برخیہ ہی سمندر سے نکال کر لائے تھے۔ جی ہاں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی زازان بھائی، وہ نوجوان کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس گنبد کے اندر داخل ہوا تھا؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، کافی پرانے زمانے سے وہ گنبد میں تھا، تو حضرت سلیمان سے پہلے انبیاء میں سے آئی ہوپ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس گنبد میں داخل ہوا ہوگا۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی تو اسی کے ساتھ سوالات بھی ختم ہوئے عبداللہ بھائی، آپ نے جو ہے پہلے ایک وقت میں 2 کام کیے اور پھر تیسرا کام بھی کیا کہ بچوں کے سوالات کے آپ نے جوابات دیے، کیا شان ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ عبداللہ بھائی کیا فیڈ بیک دینا چاہیں گے آپ ناظرین کو، کیسا تھا یہ سیگمنٹ؟ ہاں، اصل میں ہمارے لیے تو میرے لیے تھوڑا سا ٹف اس لیے تھا کہ نارملی اب عادت ہی نہیں رہی ہے، خود ہی سوال کرنے کی عادت ہے، لوگ سے جواب لے رہے ہوتے ہیں، آج سوال کے جواب بھی دینے پڑ رہے ہیں، سیگمنٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے، اس سے شاید اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ہم کسی کو امتحان میں ڈالتے ہیں تو اس کی کیا ہاں ان لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ بہرحال سافٹ تھا، اچھا تھا، اور ظاہر بچوں کی خوشی کے لیے کیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے دل میں بھی خوشی داخل ہوئی ہوگی۔ ہمارے ناظرین کو بورڈ بھی قریب سے دکھائیے بھائی، میری اچھی لکھائی نہیں ہے، اس کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ اب لکھنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے، اب موبائل اور آئی پیڈ کے بعد ٹائپنگ وغیرہ سے ہی وقت گزر جاتا ہے، تو جناب
جی تو آپ نے جو ہے 1 2 3 4 5 آپ نے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کے آپ نے نام لکھے ہیں. میں لکھتا جا رہا تھا، آپ ٹاپک ہی چینج کر دیتے تو پھر مجھے اگلی چیز پہ چلے جانا پڑتا تھا. جی پہلا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، تیسرا ہے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، اور چوتھا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور پانچواں ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو آپ نے اب اسلامی مہینوں کے نام بھی لکھے ہیں اور 5 بڑی مسجدوں کے نام بھی لکھے ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شہزادوں کے نام بھی لکھے ہیں، اور آپ نے پاکستان میں موجود اولیاء کرام کے 2 نام لکھے ہیں. سبحان اللہ. اچھا عبدالربی بھائی، آپ نے جو 5 مسجدیں لکھی ہیں وہ کہاں کہاں واقع ہیں؟ جی اس میں ماشاءاللہ یہ جو 5 مسجدیں ہیں، پہلی میں نے لکھی مسجد حرام جہاں کعبہ شریف ہے، اور واقعی ون آف دا بگیسٹ مسجد ہے، اور کمال کی جگہ ہے کہ جہاں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. حدود حرم کے اندر کوئی 1 نیکی کرے 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. پھر مسجد نبوی شریف جہاں میرے آقا کا روضہ ہے، گنبد خضرا ہے جہاں 1 نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. پھر آگے چلے تو بیت المقدس، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا جہاں مسلمان پہلے رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد سلطان احمد مسجد، یہ ترکی میں ہے، جس کو بلو مسجد بھی کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت اور بہت عالیشان مسجد ہے، وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا. جامع مسجد دمشق، یہ سیریا کے اندر ہے، اور یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اسی مسجد کے شرقی کنارے پر آسمان سے نازل ہوں گے. تو ان 5 میں سے 4 مسجدوں میں تو جانے کی سعادت مل گئی ہے. زندگی کی ایک بڑی تمنا ہے کہ بیت المقدس کی حاضری اللہ پاک نصیب فرمائے، جہاں نبی پاک معراج کی رات جو ہے آپ نے نبیوں کی تمام انبیاء کی امامت کی تھی. تو اللہ ہمارے قبلہ اول کو آزادی بھی عطا فرمائے اور ہمیں بیت المقدس کی حاضری بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ. آپ ان میں سے 4 میں گئے ہیں الحمدللہ، اور 1 میں نہیں گئے. اللہ پاک آپ کو وہاں پہ بھی جانا نصیب فرمائے. آمین. آمین. تو آئے بچوں، اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. وہ بھی وائٹ بورڈ ایکٹیویٹی ہوگی اور سیگمنٹ کا نام ہے اللہ پاک کی نعمتیں. عید کے رنگ ہے پیارے، آج ہم خوش ہیں سارے، عید کے رنگ ہے پیارے. جی تو سیگمنٹ ہے اللہ پاک کی نعمتیں. جی تو عبدالربی بھائی، اب آپ کیا کہنا چاہیں گے اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں؟ بے شک اللہ کریم کی نعمتیں بے حد اور بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، تو اس کو گن نہیں سکو گے. اتنی نعمتیں ہیں. تو ہمیں تو یوں سمجھیے کہ قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ہم نارملی کھانے پینے کی چیزوں کو نعمتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ویسے اللہ کی اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ پاک شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. آمین. جی تو اب ٹیم اے سے آپ کسی بندے کو بلا لیں. تو ٹیم اے جو ہے ابھی ان کو اب بنا دیتے ہیں ان کو. تو اب یہاں سے اسلام بھائی ایک آ جائیں، آپ میں سے کوئی ایک اسلام بھائی آ جائیں اور اس بورڈ پر مارکر لے لیں. باری باری کریں گے، یہ باری باری لکھیں گے. اچھا الگ الگ بورڈز ہیں، ٹھیک ہے. اور ٹیم بی سے کوئی بھی آ جائے بھائی، ماشاءاللہ آ جائے. مارکر لے لیں. ٹیم اے جو ہے وہ الف سے اللہ پاک کی نعمتیں لکھے، اور ٹیم بی جو ہے وہ دال سے اللہ پاک کی نعمتیں لکھے. چلے جناب دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی اللہ کی نعمتیں یاد ہیں. الف اور دال سے لکھنی ہیں. صرف کھانا پینا ہی نعمت نہیں ہے، یہ بھی خیال رکھیے گا. اللہ کی نعمتیں بے حد اور بے شمار ہیں، اور ہمارے بچے بھی گھر پہ بیٹھے غور کریں کہ الف سے کون سی نعمتیں آتی ہیں، دال سے کون سی نعمتیں آتی ہیں. یہ جو لکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، اور آپ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی غور کریں کہ دال سے دال بھی آتی ہے جو گھر میں بڑی اچھی بنتی ہے، دال چاول میں، وہ بھی نعمت ہے. تو لیکن میں نے ایک بتا دیا ان کو لیکن میں تو دال، لفظ دال سے نعمتیں چاہیے، صرف دال کھانے پکانے والی نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا ہے. چلے جناب کتنی ہو گئی؟ کتنی دیر ہے ان کے پاس؟ کوئی بریک بھی لیں گے نا؟ جی جی چلے آپ کے پاس مزید 15 سیکنڈ ہے، جلدی کر لیں. چلے ان بچوں سے جب تک ہم پوچھتے ہیں نا بھائی، الف سے کوئی نعمت بتائیں بھائی، مائک پہ بتائیں. الف سے ابو. ہاں واہ بھائی واہ، ابو بھی تو نعمت ہیں. چلیے پیچھے والے کو. دال سے کوئی نعمت بتائیں بھائی. دال سے دعا. زبردست، یہ بچہ تو کمال کا. دعا واقعی نعمت ہے اللہ کی. اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے دعا کرنے کا. جی بتائیں، آپ بتائیں. دنیا. ہاں اگر دنیا میں اچھے کام کریں تو پھر دنیا بھی نعمت ہے. جی آپ بتائیں، الف سے بتائیں. الف سے بتائیں.
क्योंकि आप बताते जाएंगे वो उधर लिखते जाएंगे, मुझे ये भी तो शक है ना बेचारा, जरा अलिफ वालों की मदद करें। चले अलिफ वाले बताएं भाई। आंखें। आंखें, कितनी बड़ी, टाइम खत्म हो गया जनाब। चले भाई रुक जाए, मार्क करते हैं। चले भाई आप जरा देखें अलिफ से कितनी आई है भाई। आंखें, अब्बू, वाह भाई इन्होंने भी लिखा है। औलाद, ऑरेंज। ऑरेंज? ऑरेंज कहाँ से हो गया, तो इंग्लिश लफ्ज है भाई। ऑरेंज को उर्दू में क्या कहते हैं, मुसम्बी या कीनू, तो इसको क्रॉस करें भाई। और अंगूर, चलो अंगूर ठीक है। एसी, हाँ एसी भी नेमत है। एयर कंडीशन चले मान लेते हैं। आंसू, आंसू नेमत है। हाँ आंसू जब नेमत है जब वो अल्लाह की याद में बहें, नबी पाक की याद में बहें। और पता है ये आंसू हमारे आंखों को भी क्लीन कर देते हैं। अच्छा चले मान लेते हैं। अंडा ठीक है। इंजीर, कितने हो गए टोटल गिने? या के नुक्ते चले थोड़े से, ये टूटा हुआ इंजीर होगा ना ये। चलो ये गिन ले कितने हो गए। चले आप इधर आ जाए भाई। 2 3 4 5 6 7 8 6 7 और ये 8। 8 नंबर है। चले यहाँ पर आ जाए। दुनिया, दरख्त, दिमाग, धनिया, दाल, दिल, दुआ और दांत। वाह भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 वो भी 8 जी। क्या बात है, साथ साथ ही जा रहे हैं। चले भाई बैठ जाए अब, बल्कि बैठे नहीं, अभी और कर रहे हैं, और करना है। आप अब सीन से नेमतें लिखेंगे, आप लाम से नेमतें लिखेंगे। चलो भाई सीन से कौन बताएगा नेमत, चलो बताएं भाई। साल। साल, ये कौन सा, अच्छा पूरा ईयर, अच्छा ठीक है। हाँ भाई सीन से या लाम से? उधर लाम से लिखी जा रही हैं और वहां सीन से लिखी जा रही है। जी इनको बताएं। सेब। सीन से सेब भी आता है, बिल्कुल ठीक है जनाब। सेब तो उन्होंने पहले ही लिख लिया है। चले भाई उनको बताएं और बताएं। शक्कर। शक्कर, शक्कर नेमत है। शक्कर के रहने वाले हो? अच्छा शक्कर गए कभी? बड़ी गर्मी होती है। हाँ चलो जनाब शक्कर को भी बना दिया। हाँ भाई सब्जी। सब्जी, हाँ सब्जी अल्लाह की नेमत है, बिल्कुल नेमत है। हाँ ये इनको दे भाई। उनकी मदद हो रही है भाई मदद हो रही। लीम वाला, लाम वाला बताओ भाई। लाम का मदद सही कर रहे हो भाई आप। लाम से बताओ कोई अच्छी सी नेमत। जी लौकी शरीफ। लौकी शरीफ जनाब, लौकी आपने पहले ही लिख ली है जनाब। लाम से नेमतें वाकई डिफ़िकल्ट हैं। चले जनाब वक्त ख़त्म हो गया है, इधर आ जाए भाई। सेब, सांस, सूरज, सब्जी, सितारा, सालन, सुवारी और सिरिया। हाँ भाई सिरिया भी तो नेमत है ना, इससे भी तो बहुत सारी बिल्डिंगें बन जाती हैं, मस्जिदें बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेमतें उन्होंने जिक्र की हैं। लीम, लाम से लौकी, नींबू, लहसुन, ये तो लगता है किसी सब्जी वाले की दुकान पे खड़े रह गए, आगे निकले ही नहीं, कहीं तो नजर आती ना, किसी ठेले पे खड़े रह गए सब। लाम से मैं बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ। देखें लिबास भी है, हम सब पहनते हैं। अच्छा फिर उसके बाद लकड़ी, कितनी बड़ी नेमत है, उससे कलम बनता है, उस लकड़ी से फर्नीचर बनता है। लिहाफ, सर्दी में ना ओढ़े तो सर्दी लग जाती है। लोहा, जैसे उन्होंने सिरिया लिखा आप लोहा लिख देते। अच्छा लैपटॉप, ठीक है। लाइट, सारे चैनल ही लाइट से चल रहा है। लेंस, कैमरे सारे लेंस से चल रहे हैं। तो बहरहाल फिर भी अच्छी मेहनत की। आखिरी मौका दे देते हैं दोनों को। आप फा से नेमतें लिखेंगे, सॉरी फा से तो आप लिखेंगे और आप लिखें मीम से। मीम से आप लिखें और फे। हाँ भाई अब बताओ, फे से बताओ। फव्वारा। फव्वारा। अच्छा मीम से बताओ भाई, वो बोलते हैं उनकी मदद हो जाती है। दूसरे मीम वाले भी बताओ भाई। छोटू? मछली। मछली, जल की रानी। अच्छा भाई जनाब, चलो उसको दो भाई। माँ से बड़ी कितनी अच्छी, माँ तो सबसे बड़ी नेमत है। चलो भाई और फा से बताओ कोई, बताओ भाई। मदीना, मक्का। चले उनको बताओ भाई। फसल, हाँ भाई फसल भी तो नेमत है। चलो फालूदा। फालूदा पसंद बड़ा लगता है, ईद वाले दिन तो और अच्छा लगता है। चलो मीम से बताओ भाई। मम्मा, माँ और मम्मा तो सब एक साथ हो गई ना। चले इनको दे भाई। चलें चलें भाई जल्दी करें, 10 सेकंड रह गए आपके पास। मीम या फा, आप बताओ। मक्का। मक्का है। मुंह भी तो नेमत है, हाँ जिससे बात करते हैं। मुंह ही नहीं होगा तो बात कैसे करेंगे। चलो भाई टाइम पूरा हो गया है, अब आ जाए भाई। यहाँ देखते हैं कितने लिख दिए, यहाँ बाकी बहुत सारे लिख दिए। साइड पे हो जाए ताकि हमारे नाजरीन भी देखें। अब मीम से मूली, अच्छा ये मूली कहाँ से आ गया? मूली, माँ, मुन्ना, मछली, मदीना, मक्का, मस्जिद, मिठाई, मोमबत्ती, मलाई, मक्खन और मुंह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जनाब इन्होंने लिखे हैं। अच्छा उधर चले फिर। फालूदा, हाँ फ्रिज,
फिटनेस नहीं, फिटनेस तो ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है, इसको कैंसिल करें भाई। अच्छा फिरनी ठीक है, ये क्या है? फिज़ा। ये कौन है भाई? लेकिन फ़ज़ा ज़्वाद से होता है। दो मैं आपको सही करके आपका मान लेते हैं, लेकिन फ़ज़ा जो है इस तरह लिखा जाता है, फ़ा के बाद ज़्वाद आता है, ठीक है। ये फसल में स्वाद आता है, ठीक है। फव्वारा, फ़ोन, फ़ानूस, चले बाकी मान लेते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहा, और हमारा इस सेगमेंट करने का जो मकसद है ना, वो ये था कि बच्चों को ये पता चले कि ये भी अल्लाह की नेमतें हैं, सिर्फ खाना पीना नहीं, ये फ़ज़ा भी नेमत है, माँ भी नेमत है। अच्छा जनाब, हमारे बहुत सारी, हमारे मुंह, हमारी आँखें, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे पैर, कितनी अल्लाह की नेमतें हैं। हम दिन रात अल्लाह की नेमतों में हैं। तो जब अल्लाह करीम इतनी नेमतें अता कर रहा है तो हमें अपने रब को नाराज़ नहीं करना चाहिए, उसकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। माशाल्लाह दोनों टीमों ने ज़बरदस्त किया, एक नंबर, बहुत करीब ही इनके नंबर्स हैं, और समझ ले मेरी तरफ से दोनों ही नंबर 1 है माशाल्लाह। ईद का दिन है, क्या किसी को पीछे करना। चले जनाब अगला सेगमेंट कर लें भाई। ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे, ईद के रंग है प्यारे। सेगमेंट है जी हाँ और जी नहीं। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, ये फ्लिप बोर्ड है, ये मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा क्या करना है इसमें? जी ये जी हाँ जी नहीं वाला आपके पास फ्लिप बोर्ड है। तो यहाँ पे मौजूद बच्चे और मैं आपसे करूँगा सवालात, और आपने जी हाँ करना होगा या फिर जी नहीं करना होगा, ठीक है? ठीक है जी। तो पहला सवाल कौन करेगा? जी उदय शाह। आपका फेवरेट महीना रमज़ान मुबारक है? सुभान अल्लाह, रमज़ान मुबारक। जी अगला सवाल। अब्दुल हबीब भाई, आपने कभी दीन की दावत देने के लिए अफ्रीकी मुल्क सफ़र किया है? अफ्रीकी मुल्क, कई अफ्रीकी मुल्कों में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, आपका असल नाम अब्दुल हबीब है? असल नाम? जी नहीं, ये बीच में रखा है मैंने। जी हाँ। अच्छा एक्चुअली मेरा अब तो नाम ज़ाहिर है दुनिया अब्दुल हबीब ही जानती है, लेकिन बचपन में मेरा नाम यूँ समझिए कि फैसल था, और फिर अमीर अहले सुन्नत ने मेरा नाम अब्दुल हबीब किया, तो मुर्शिद ने जो नाम रखा असल नाम तो वही हो गया ना, तो फिर असल नाम अब्दुल हबीब ही है, यूँ समझिए। सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल। अब्दुल हबीब भाई, आप मेमनी और उर्दू के अलावा इंग्लिश और अरबी भी जानते हैं? देखें इसका मैं जवाब पहले तो यूँ कर देता हूँ, यकीनन मैं कुछ ना कुछ इंग्लिश में भी बात कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ अरबी में भी बात कर लेता हूँ, लेकिन जिसको पूरी ज़बान जानना कहें, इंग्लिश की हद तक तो जी हाँ है, और उर्दू अरबी की हद तक ये है कि कुछ ना कुछ है। दुआ करें कि ये भी जी हाँ में हो जाए और मैं फ्लुएंटली अरबी बोलना सीख जाऊँ इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा अब आपसे एक सवाल है, मुर्गी एक परिंदा है? मुर्गी एक परिंदा है? मुर्गी परिंदा मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि वो उड़ता तो नहीं है। हाँ ये कि वो हमारे लिए तो खाने पीने का जानवर है अच्छा सा, मेरे तो फेवरेट खानों में से एक है। जी अगला सवाल। अब्दुल हबीब भाई, आपका सबसे फेवरेट चीज़ मक्का है? तो सिटी जो है, सिटी, हाँ मक्का और मदीना, इसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। यूँ समझिए दोनों आँखें हैं, मक्का एक आँख है, मदीना एक आँख है, तो बंदे को दोनों आँखें प्यारी लगती है ना। अमीर अहले सुन्नत का वो शेर है ना कि यहाँ प्यारा काबा वहाँ सब्ज़ गुंबद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। तो हमारा मक्का भी प्यारा है, हमारा मदीना भी प्यारा है। जी सुभान अल्लाह। जी उदय शाह। मदीना पाक एशिया में है? जी मदीना पाक एशिया में है। जी जाजान भाई। ये कलाम मेरा दिल और मेरी जान मदीना वाले पर, ये कलाम यूके में रिकॉर्ड हुआ है। सुभान अल्लाह। इसकी ऑडियो तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई, इसकी वीडियो यूके में रिकॉर्ड हुई थी। सुभान अल्लाह। अच्छा मदनी मकसद में टोटल 13 हर्फ है। आपने कहा जी हाँ, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या आप निगरानी शुरा की कज़न है? सुभान अल्लाह। क्या आप एक नाथुआ भी हैं? जी हाँ, सुभान अल्लाह। कोई नाच सुनाए देंगे फिर आप? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नया कलाम अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ईयर हुआ है, और वो कलाम इस वक्त कई दिलों की आवाज़ भी है, कई लोग तड़प रहे हैं मदीने जाने के लिए। तो इसका एक शेर सुना देता हूँ आपको। फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, फिर मदीने का है अरमान
مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے۔ سبحان اللہ عبدالحبیب بھائی، آپ تو آل راؤنڈر ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک قبول ناظرہ بھی ہے، مبلغ بھی ہیں، اور سبحان اللہ مدنی چینل کے بہت بڑے ہوسٹ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ جی اگلا سوال، کیا آپ اپنی برتھ ڈے بناتے ہیں؟ اس کا جواب تو میں یوں دوں گا کیونکہ میں نارملی کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ کچھ بچے جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی چیز منگوا لیتے ہیں یا گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ساری دنیا سے برتھ ڈے وشز آ جاتی ہیں، تو اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جو مجھے دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 27 رمضان المبارک کو آپ کی برتھ ڈے آتی ہے۔ جی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 27 رمضان ہی میری ڈیٹ آف برتھ ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ جی مبین بھائی، عبدالحبیب بھائی، کیا مدنی چینل کا سیٹلائٹ چینل بھی ہے؟ مدنی چینل خود ایک سیٹلائٹ چینل ہے۔ جی ہاں، مدنی چینل خود سیٹلائٹ چینل ہے، اور مدنی چینل سوشل میڈیا پر بھی ہے، لیکن سیٹلائٹ چینل کہلائے گا۔ عبدالحبیب انکل ہیں وہ، آپ کو 30 پارے یاد ہے؟ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، دعا کریں میں حافظ قرآن ہو جاؤں۔ آمین۔ جی تو اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ جی ہاں اور جی نہیں بھی اپنے اختتام تک پہنچا۔ آئیں اب اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، بہت ہی یونیک سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال۔ عید کے رنگ ہے پیارے، آج ہم خوش ہیں سارے، عید کے رنگ ہے پیارے۔ جی تو سیگمنٹ ہے ایک لفظ اور ایک خیال۔ یہاں پر موجود بچے کوئی لفظ دیں گے عبدالحبیب بھائی کو، اور عبدالحبیب بھائی کے ذہن میں جو خیال آئے گا وہ عبدالحبیب بھائی نے بتانا ہوگا، فوراً سے بتانا ہوگا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ جی تو پہلا لفظ کون دے گا؟ جی زازان بھائی۔ سچ۔ سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ہم سچے آقا کے امتی ہیں، ہمیں سچ ہی بولنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی والدین۔ والدین جو ہیں وہ سر کا یوں سمجھے سایہ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ والدین ہی جنت ہیں اگر ان کی خدمت کر لیں، اور اگر ان کی خدمت نہ کریں، ناراض کریں، تو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم مل سکتی ہے، تو ہمیں ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے۔ کڈس مدنی چینل۔ کڈز مدنی چینل، یہ تو شاندار تحفہ ہے مدنی چینل کی طرف سے، بچوں کے لیے زبردست پروگرامز آتے ہیں، ضرور دیکھنا چاہیے۔ فروٹس، آئی لو فروٹس، مجھے بہت پسند ہے فروٹس، اور ہم سب کو فروٹس زیادہ کھانے چاہیے، آپ صحت مند رہیں گے۔ جی جی مذاق نہیں کرنا چاہیے، مزاح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ مزاح یہ ہے کہ آپ بھی خوش ہوں اور سامنے والا دوست بھی آپ کا خوش ہو اور سچ ہو۔ مذاق میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اچھا استعمال کرے تو، ورنہ یہی موبائل گناہوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ دنیا اللہ کی یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر دنیا میں رہ کر اچھے کام کیے جائیں، اللہ دنیا کے اندر غرق ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نافرمانی تو کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ رسول کی نافرمانی سے ضرور بچنا چاہیے۔ مٹھائی کھانی چاہیے، مگر تھوڑی سی۔ زیادہ مٹھائی کھائیں گے تو طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، آگے جا کے شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ کیمرہ بھی اچھی اللہ کی نعمت ہے، کتنے سارے نیکی کے کام ابھی ہم بھی کیمرے کے ذریعے دکھائے جا رہے ہیں، مگر اسی کیمرے کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ سبحان اللہ۔ جی نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بغداد۔ غوث اعظم کا شہر ہے اور جانے کی تمنا رہتی ہے۔ کارٹون، مدنی چینل کے کارٹونز دیکھنے چاہیے، باقی کارٹونز نہیں دیکھنے چاہیے۔ جیسے غلام رسول، کنیز فاطمہ، زبردست۔ امیر اہل سنت ایک عظیم رہنما، ایک عظیم شخصیت، جنہوں نے ہم جیسے کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدل دی۔ دعوت اسلامی، اللہ کا بہت بڑا احسان، مسکراہٹ، بہت شاندار دولت، جتنی تقسیم کرو اتنی بڑھتی ہے۔ زان مدینہ، عاشقان رسول کا مرکز، امامہ شریف۔ امامہ شریف، میرے آقا فرماتے ہیں
یہ امامہ پہنو تمہاری عزت بڑھے گی، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور یہ فرشتوں کا سر کا تاج بھی ہے، تو پہنتے رہنا چاہیے۔ دل صاف ہو جائے تو دنیا آسان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کامیابی۔ کامیابی جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے اب یہاں پر موجود جو بچے ہیں آڈینس میں، وہ بھی کوئی لفظ دے دیں۔ جی عرفان بھائی۔ جی، اپنے ٹیچر کا، اپنے اساتذہ کا بہت ادب کرنا چاہیے۔ جی بیٹا۔ گھڑی، گھڑی یہ چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے، تو اس لیے اچھے اچھے کام جلدی جلدی کر لینے چاہیے اور فضول ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت۔ حمزہ بھائی۔ چوری، چوری تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مکہ، مکہ، سبحان اللہ، جہاں طواف ہوتا ہے، جہاں حج ہوتا ہے، جہاں عمرہ ہوتا ہے، اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ آئینہ، آئینہ، انسان کو آئینے میں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اور آئینہ دیکھ کر دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ مائک۔ مائک یہ بھی اچھا استعمال کرے تو بہت اچھی نعمت ہے ماشاء اللہ۔ پھول۔ پھول، سبحان اللہ، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین، زمین کے اوپر ایسے اچھے کام کر لے کہ زمین کے اندر آرام کر سکے۔ سبحان اللہ۔ آسمان، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ جی، سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ اب جاتے جاتے عبدالربی بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پیاری سی آواز میں کوئی پیاری سی نعت سنا دیں۔ عید کے رنگ ہے پیارے، آج ہم خوش ہیں سارے، عید کے رنگ ہے پیارے۔ ایک اور نعت کچھ عرصہ پہلے ہی آن ایئر ہوئی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں بچپن سے ہی وہ نعت پڑھا کرتا تھا، اور پھر الحمدللہ مدنی چینل پر پڑھنے کا موقع ملا، پھر اس کی UK میں شوٹ ہوئی، سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا آقا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ جی، تو جزاک اللہ خیر عبدالربی بھائی، بہت ہی پیاری آواز میں آپ نے بہت ہی پیاری نعت سنائی۔ اچھا عبدالربی بھائی، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، آئیں وہ اچھا۔ دیکھتے ہیں۔ عید کے رنگ ہے پیارے، آج ہم خوش ہیں سارے، عید کے رنگ ہے پیارے، دادا آئی لو یو، عید مبارک۔ آج ہم ساتھ ہیں سارے۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں۔ یہ میری 2 پوتیاں ہیں اور ایک میرے پوتے ہیں، مشکات فاطمہ، مشل فاطمہ اور مازن رضا، ان سے میں بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ آئی لو یو آل بیٹا، ماشاءاللہ آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ آمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کے رنگ ہے پیارے۔ جی، تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جاتے جاتے آپ سب کو عید مبارک۔ اب سارے بچے آ جائیں بھائی، آپ کو عیدی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملے گی اپنے وارے الحمدللہ، آج ہم ساتھ ہیں سارے، پہنے گے کپڑے پیارے، عید بھی آج ملے گی۔ چلے بھائی، زبردست، زندہ باد، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے رنگ ہے پیارے، آج ہم خوش ہیں سارے،
ईद के रंग है प्यारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।